لیکن جب آپ دوسروں کی کسی بات پہ سوشل میڈیا پہ کسی کے غم کو کسی کو دکھ کو سننے کے بعد اس کا تضحیک اڑائیں، اس کا مذاق اڑائیں کہ آپ دوسرے کو جس بچی کے ساتھ یہ ہوا، جب وہ نیچے کمنٹس پڑھے گی آپ سوچیں اس کو کیسا لگا ہوگا۔ سمجھتے ہیں ہر لڑکے کو ہر بات کا علم ہے، پر یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر لڑکی کو بھی ہر بات کا علم نہیں ہوتا، اور بہت سارے معصومیت میں 20-25 سال گزار دیتے ہیں، وہ ہر گندی بات سے گندی چیز سے۔ کتنے گھروں میں لڑکے جو شوہر بنتے ہیں صرف ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فرمائشیں کرتے ہیں یا وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا، جس کو دین نے منع کیا، جس کو عام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ زندگی میں کچھ کیفیتیں، کچھ جذبے مستقل ہیں، جیسے خوشی ہے اس کے ساتھ ہی غم آ جاتا ہے، صحت ہے ساتھ ہی بیماری آ جاتی ہے، اسی طور پہ کبھی غربت ہے، کبھی امارت ہے، کبھی آپ کی تنہائی ہوتی ہے، کبھی اجتماعی ہوتی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی جوڑ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم دو ہونے کا سوچتے ہیں، اور جب دو ہوتے ہیں تو یا تو زندگی بہت ہی شاندار ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ اس اچھی ہونے میں بنیادی شرط ہوتی ہے کہ جس نے اکٹھا کرنے کے لیے رستہ دکھایا وہ رب ہے، اس کی بات مان لی جائے، اور اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو پھر اب لوگوں کی مانتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ اچھے ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کو اچھے مل جائیں گے، اور یقین مانیے برے ڈھونڈنے پڑتے نہیں ہیں، وہ نامراد جگہ جگہ ایسے پڑے ہوتے ہیں، ہر اینٹ کے نیچے آپ کو مل جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دن ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ایک بچی نے اپنے دکھ اور درد کا اظہار کیا، اور آپ جس وہ تکلیف سے اذیت سے گزری بہت ساری بچیوں نے اس کو محسوس کیا۔ یعنی وہ شادی والی رات وہ بیچاری ہاسپٹل پھرتی رہی، اور وہاں بھی نرس نے اور ڈاکٹر نے جس طور پہ ٹریٹ کیا، اس میں کچھ لوگوں نے اصل بات کو نوٹ کیا کہ وہ صرف اس بیوقوف لڑکے کی وجہ سے اس لڑکی کی دقت اور تنگی نہیں ہوئی، صرف درد اس نے نہیں سہا، اس کے ماں باپ اور بھائی جو ہاسپٹل پہنچے، جو امبیرسمنٹ ان کو ہوئی، لڑکے کے ماں باپ کو جو امبیرسمنٹ ہوئی، یہ دونوں صورتیں موجود ہیں۔ اور موقع خوشی کا تھا، لیکن آپ نے اپنی حماقت سے یا بیوقوفی سے یا کم عقلی سے یا کم علمی سے اس کو کچھ اور طرح کی چیز بنا دیا۔ ایک بچی اور نے اس موقع بہت ساری کوئی 160 میسج ہیں اس پہ، اور ایک بچی نے تو جو کہا ہے کہ سر اچھا اس موقع پہ چند ایسے لڑکے بھی ہیں یا لوگ ہیں اللہ جانے کس عمر کے ہیں جنہوں نے اس بچی کو الزام دیا کہ اسے یہ کیسی لڑکی ہے جس کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ خاتون حضرات، یہ جو اس طرح کے جملے پڑھنے کے بعد میں آپ کو ایک لفظ بتانا چاہوں گا، یہ اذیت پسند، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو اذیت دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی تو دیواروں پہ ٹکر ماریں گے، سر پھاڑ لیں گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ نفسیاتی مرض ہوتا ہے انفرادی طور پہ، لیکن جب آپ دوسروں کی کسی بات پہ سوشل میڈیا پہ کسی کے غم کو کسی کو دکھ کو سننے کے بعد اس کا تضحیک اڑائیں، اس کا مذاق اڑائیں، اس کی تضحیک کریں، تو یہ بھی ایک اذیت پسندی ہے کہ آپ دوسرے کو جس بچی کے ساتھ یہ ہوا، جب وہ نیچے کمنٹس پڑھے گی آپ سوچیں اس کو کیسا لگا ہوگا۔ ایک بچی ہے میراب، اس نے کہا سر جی مردوں میں یہ دیوانگی یا حیوانگی کیوں ہوتی ہے؟ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ یہ بہت ساری بچیاں، آج ہم سمجھتے ہیں ہر لڑکے کو ہر بات کا علم ہے، پر یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر لڑکی کو بھی ہر بات کا علم نہیں ہوتا، اور بہت سارے معصومیت میں 20-25 سال گزار دیتے ہیں، وہ ہر گندی بات سے گندی چیز سے گندی شیئرنگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ان کا چوائس ہوتا ہے، پر یہ ان کا گناہ تو مت بنائیے کہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ ایک بندہ یا ایک بندی بری بات سے، بری ویڈیو سے، بری کمپنی سے بچی رہی ہے تو بابا لوگ یہ تو اس کی خوبصورتی ہے، اس کی معصومیت پہ تو پیار آنا چاہیے، اس پہ تو ترس آنا چاہیے، اس کے بارے میں تو آپ کو خوشگمان اور دعاگو ہونا چاہیے۔ میرا آپ نے لکھا ہے کہ سر میرے شوہر نے مجھ سے بات کیے بنا
وہ سب کچھ کیا، میں چلاتی رہی، تکلیف سے روتی رہی، اس نے میری ایک نہ سنی، اور بعد میں پھر مجھے ہاسپٹل وقت گزارنا پڑا۔ کئی ہفتے میں اس درد سے کراتی رہی، کئی ٹانکے لگے۔ اب سوچئے یہ جو آج کا ہے نا جی دنیا ریسرچ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک شکایت ہو تو اس کے پیچھے 40 سائلنٹ کمپلینٹس ہوتی ہیں۔ یعنی کارپوریٹ کے کسی ادارے میں کبھی کوئی کمپلینٹ چلی جائے پروڈکٹ کی تو وہاں آگ لگ جاتی ہے اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے۔ پر ہم عام طور پہ پڑھے لکھے ہوں، نہ پڑھے لکھے ہوں، کم پڑھے لکھے ہوں، دینی ہو، غیر دینی ہو، ہم کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے نہیں ایفرٹ کرتے، ہم اس پہ اذیت دینے کے لیے یا اگلے میں خرابی ڈھونڈنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات کر دیں گے۔ ایک بچی ہے جس نے سمیہ، اس نے کہا کہ سر جی کچھ مرد کبھی ان کو عقل نہیں آتی، میرے میاں شادی کو 2 سال ہو گئے، میرا شوہر غلط لڑکیوں میں رہتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، ان گندی لڑکیوں کی وجہ سے ایک ان کی ویڈیو وہ گھر لے آئے اور مجھے دکھائی اور مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں بھی ویسا گندا کام کروں، میں اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچھے خاندان کی بیٹی، اچھے خاندان کی لڑکی جس کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، اپنی تمدن، اپنا دین، اپنی ویلیوز، وہ گندگی میں کیوں پڑے گی؟ اگر اس کو گندگی دکھائی بھی جائے، اس طرح کے جو گندے لوگ ہیں بعض سختی کرتے ہیں۔ میں تو دل سے قائل ہوں کہ جس بات پہ آپ کا دل نہیں ٹھکتا وہ مت کیجیے، جس بات پہ کراہت آتی ہے وہ کبھی مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے نیکی اور بدی کا پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا آسان نسخہ ہے، جس بات پہ تمہارا دل ٹھک جائے وہ کرو، جس پہ دل نہیں ٹھکتا وہ بدی ہے، وہ مت کرو۔ اب شوہر اگر بیوی سے بیہودہ فرمائش کرتا ہے، اس کو گندی مندی ویڈیوز دکھاتا ہے، اس احمق کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو اس نے دیکھی ہیں وہ طوائفیں، وہ کال گرلز یا وہ نیوڈ سٹارز ہیں جن کو اس بات کے پیسے ملتے ہیں۔ جو تمہارے گھر میں ہے وہ تمہاری عزت ہے، تمہاری آبرو ہے، وہ تمہارے لیے کوئی جنس کا کھلونا نہیں ہے جو تم نے مارکیٹ سے خریدا ہے۔ اس کی عزت، اس کی عزت نفس، اس کی پاکیزگی اتنی ہی ہے جتنی کسی شاندار خاتون کی ہوتی ہے، چاہے بیچاری وہ کمزور ہو، کم پڑھی لکھی ہو یا زیادہ پڑھی لکھی ہو۔ یہ ویڈیوز دیکھ کے، گندی مندی پکس دیکھ کے اپنی بیویوں کو طوائفوں کے لیول پہ مت لے کے جائیے۔ ان کو جو ان کی شان ہے، جو ان کی عزت ہے، جو ان کی آبرو ہے، آپ کی نسل لے کے چلنے والی ہے آگے، وہ آپ کی جنسی تسکین کے کھلونے ان کو مت بنائیے۔ یعنی یہ کام جو آپ ایک عظیم مرتبے پہ فائز اپنی بیوی کو ایک گھٹیا طوائف والے مرتبے پہ لے کے جانا چاہتے ہو تو آپ سوچئے یہ کبھی آپ کے لیے عزت کا باعث بن سکتا ہے؟ وہ جس کے ساتھ آپ جی رہے ہو، جو آپ کی نسل کو جس نے آگے لے کے چلنا ہے، وہ اس پہ آمادہ نہیں ہے، اسے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس پہ کسی اور مسئلے میں نہیں پڑتے، پر جس چیز پہ اس کا دل نہیں مانتا، اس کی روح نہیں مانتی، اس کی ویلیوز اس سے مختلف ہیں، اس نے زندگی میں کبھی اس کے بارے میں سنا نہ سوچا، اگر اس نے دیکھا بھی ہے آپ نے جبراً اس کو ویڈیو دکھائی، یہ دوسرا تیسرا میسج بھی، یہ سارے میسیجز اسی موضوع پہ ہیں۔ اب سوچئے کہ یہ ایک مسئلہ کتنے گھروں میں ہے، کتنے گھروں میں لڑکے جو شوہر بنتے ہیں صرف ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ فرمائشیں کرتے ہیں یا وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو شریعت نے منع کیا، جس کو دین نے منع کیا، جس کو عام آپ کی زندگی میں کوئی بھی شائستہ فرد سوچ بھی نہیں سکتا، پر آپ چونکہ گندے مندے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، گندی مندی عورتوں کے ساتھ رہتے ہو، تو یہ ایک تو گندگی، دوسرا آپ گناہ، تو جو باہر کر رہے ہو دفع کرو، وہاں آپ نے یہ شوق پورا کر لیا، اب گھر آ کے اپنی اس بیگم کو اس عذاب میں مبتلا مت کیجیے۔ ڈرے اس وقت سے، خدا نہ خواستہ ایک وقت آئے کہ آپ اس کی ضرورت پوری نہ کر سکو اور وہ اس لت میں مبتلا ہو گئی، تو پھر جس عذاب سے وہ گزرے گی اس سے بڑے عذاب سے آپ بھی گزرو گے، آپ کی عزت آبرو سب مٹی میں مل جائے گی صرف آپ کی وجہ سے۔ سو بری خواہش کو اور بری فرمائش کو کبھی نہ کبھی کسی چھوٹے ترازو پہ رکھ کے تولنا چاہیے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس پہ میں سوچوں اور اپنے گھر میں اس کی فرمائش کروں۔ یہ فرمائش کرنے والے کو بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔